السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حیض کے معنی اور مفہوم بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم نے اسعود سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ ہم ازواجی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی ایک کے خصوصی ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر باندھنے کا حکم دیتے۔ وہ چادر باندھ لیتی تو پھر آپ اس کو ساتھ لیٹ جاتے۔ عبد الرحمن بن اسعود نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم میں سے کسی کے خصوصی ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوش و کثرت کے دنوں میں اسے تہبند باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو مخصوص ایام میں کپڑے کے اوپر ان کے ساتھ لگ کر لیٹ جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام ابو کریب نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہا کہ جب میرے مخصوص ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ لیٹ جاتے، اس وقت میرا اور آپ کے درمیان کپڑا حائل ہوتا تھا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا، کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روئیں دار چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ اس اثنا میں میرے ایام کا آغاز ہو گیا اور میں نے گسک کی اور ان ایام کے کپڑے لے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ایام شروع ہو گئے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو آپ نے مجھے پاس بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ اوڑھنے کی ایک ہی روئیں دار چادر میں لیٹ گئی۔ ام سلمہ نے بتایا کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گٹھے ایک برتن سے غسل جنابت کر لیتے تھے۔ مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تو اپنا سر گھر کے دروازے سے میرے قریب کر دیتے، میں اس میں کنگھی کر دیتے اور آپ انسانی ضرورت کے بغیر گھر میں تشریف نہ لاتے تھے۔ قتیبہ بن سعید محمد بن رومو نے لیث سے انہوں نے اپنے شہاب سے انہوں نے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں اعتکاف میں ہوتی تو قضائے حاجات کے لیے گھر میں داخل ہوتی، میں اس میں کوئی بیمار ہوتا تو میں بس گزرتے ہی اس سے حال پوچھ لیتی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے میرے پاس حجرے میں داخل فرماتے تو میں اس میں کنگھی کر دیتی۔ جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں کسی حقیقی ضرورت کے بغیر داخل نہ ہوتے۔ اپنے روما نے جب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعاقف ہوئے کے بجائے جب سے لوگ اعتکاف میں ہوتے کہا۔ حشام نے کہا، عروہ نے ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر میرے قریب کر دیتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، اور میں حیض کی حالت میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی۔ حجاج اپنے ابی غنیہ نے ثابت سے اور انہوں نے قاسم بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد سے آپ کی جائے نماز پکڑ دوں۔ میں نے عرض کی، میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ مجھے نماز کا کپڑا پکڑا دو، تو انہوں نے کہا میں حائض ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا حیضہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے آپ کو کپڑا پکڑا دیا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہرہ بن حرب نے کہا، ہمیں وکیع نے مسیر اور سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے مقدم بن شریح سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی پی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ دیتی تو آپ اپنا منہ میرے منہ کے جگہ پر رکھ کر پانی پی لیتے اور میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوچتی، جبکہ میرے مخصوص ایام ہوتے تو پھر وہ ہڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو پھر آپ میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ رکھتے اور بوٹی توڑتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ غیر ہی میں اکٹھے رہتے، چنانچہ نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ اذیت کا وقت ہے، اس لیے محض مقام حیض میں عورت کے ساتھ مجاعت سے دور رہو آخر تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع کے سوا وہ سب کچھ کرو۔ یہودیوں تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے، یہ آدمی ہمارے دین کی ہر بات مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اسدی بن حضیر اور عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ دونوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہود اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان عورتوں سے جماع بھی نہ کر لیا کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو گئے۔ وہ دونوں نکل گئے۔ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ہدیہ آ رہا تھا تو آپ نے کسی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو بلا کر دودھ پلایا اور وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ وکیع ابو معاویہ اور ہاشم نے عمیشہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے منظرہ بن یعلا سے جن کی کنیت ابو یعلا ہے، انہوں نے ابن حنیفہ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ مجھے مزی منی سے مختلف رطوبت جو اسی راستے سے خارج ہوتی ہے زیادہ آتی تھی اور میں اپنی آپ کی بیٹی کے ساتھ رشتے کی وجہ سے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتا تھا تو میں نے مقدد بن اسودہ سے کہا، انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا اس میں مبتلا آدمی اپنے عضو مخصوص دھوئے اور وضو کر لے۔ شعبہ نے سلمان عمیشہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں پوچھنے میں شرم محسوس کی تو میں نے مقداد کو کہا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا اس سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ آخری حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور قضائے حاجات کی، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے اور پھر سو گئے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔